صفحہ نمبر 240 مدینہ منورہ میں جمعہ کا قیام۔ اسی سال اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہود اور نصارہ میں اجتماع کے لیے ہفتہ میں ایک خاص دن مقرر ہے، یہود شنبہ کے روز اور نصارہ یک شنبہ کے دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہفتہ میں ایک دن ایسا مقرر کریں جس میں سب جمع ہوں اور اللہ کا ذکر اور شکر کریں اور نماز پڑھیں اور اس کی عبادت اور بندگی کریں۔ اسد بن زرارہ نے جمعہ کا دن تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی۔ روا عبد بن حمید باسناد صحیح عن ابن سیرین، غرض کہ حضرات صحابہ نے محض اپنے اجتہاد سے ایک تو جمعہ کو قائم کیا اور دوسرے جمعہ کے دن کو ایام جہالیت میں یوم عروبہ کہتے تھے، بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا۔ وہی الہی نے دونوں اجتہادوں کی تصویب کی، جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، صفحہ نمبر 241، جس سے جمعہ کی فرضیت بھی معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق جل وعلا کو یوم الجمعہ کا لفظ پسند ہے۔ وہی الہی نے یوم عروبہ کے استعمال سے جو زمانہ جاہلیت میں شائع تھا گریز کیا، اور انصار نے جو لفظ تجویز کیا تھا وہی نے اس کا استعمال فرمایا۔ اس نہج اور عنوان سے انصار کے اجتہاد کی تصویب و تحسین فرمائی، اور اس کے کچھ ہی روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک والنامہ جمعہ قائم کرنے کے بارے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سب مل کر بارگاہ خداوندی میں ایک دوگانہ سے تقرب حاصل کیا کرو۔ روا الدار القطنی عن ابن عباس، عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب جمعہ کی اذان سنتے تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ میں نے ایک بار دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ مدینہ میں سب سے پہلے اسد بن زرارہ ہی نے ہم کو جمعہ پڑھایا ہے۔ روائے عبدالداود الحاکم اصحابہ ترجمہ اسد بن زرارہ۔ فائدہ، علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ قائم کیا، اور جاہلیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کعب بن لوی نے جمعہ قائم کیا، جیسا کہ سلسلہ نسب کے بیان میں گزر چکا ہے۔ انصار کی دوسری بیعت 13 نبوی، جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 13واں سال تھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو اپنے ہمراہ لے کر بغرض ادائی حج مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے مشرکین بھی جو ہنوز اسلام کے حلقہ بغوش نہیں ہوئے تھے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ زیادہ تعداد انہی لوگوں کی تھی، 400 سے زیادہ تھے۔ مشہور قول کی بنا پر مسلمانوں کی تعداد 75 تھی، جس میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر اسی گھاٹی میں بیعت کی جس میں پہلے کی تھی، اور اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کرنے والے حضرات کے جو نام ذکر کیے ہیں وہ 75 سے کچھ زیادہ ہیں، جو حسب ذیل ہیں: اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت حسان بن ثابت کے بھائی، اوس بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مارور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر بن برا بن مارور رضی اللہ عنہ، بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بحیر بن ابن الحیثم رضی اللہ عنہ، ثابت بن الجز رضی اللہ عنہ، سالبہ بن عدی رضی اللہ عنہ، سالبہ بن غنمہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ، جابر بن سخر رضی اللہ عنہ، حارث بن قیس رضی اللہ عنہ، خالد بن عمرو بن ابی کعب رضی اللہ عنہ، خالد بن زید رضی اللہ عنہ، خالد بن عمرو بن
عدی رضی اللہ عنہ فی قول الواقدی وحدہ، خالد بن قیس رضی اللہ عنہ قول ابن اسحاق والواقدی ولم یذکرہ ابو معشر و ابن عقبہ، خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ، خدیج بن سلامہ رضی اللہ عنہ، صفحہ نمبر 242، ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ، ذکوان بن قیس رضی اللہ عنہ العقبتین، رافع بن مالک بن اجلان رضی اللہ عنہ، رافع بن مالک رضی اللہ عنہ، رفع بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ، رفع بن عمرو رضی اللہ عنہ، زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ، زید بن سہل ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن زید بن مالک الشہلی رضی اللہ عنہ فی روایہ الواقدی وحدہ، سعد بن خیمسہ رضی اللہ عنہ، سعد بن الربی رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، سلامہ بن وقش رضی اللہ عنہ، سلیم بن عمرو رضی اللہ عنہ، سنان بن سیفی رضی اللہ عنہ، سہل بن عتیق رضی اللہ عنہ، سمر بن سعد رضی اللہ عنہ، سیفی بن سواد رضی اللہ عنہ، ضحاک بن زید رضی اللہ عنہ، ضحاک بن حارثہ رضی اللہ عنہ، طفیل بن نعمان رضی اللہ عنہ، زہیر بن رافع رضی اللہ عنہ، عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، عبادہ بن قیس، عبداللہ بن انیس، عباس بن نزیلہ، عبداللہ بن ربی، عبداللہ بن رواحہ، عبس بن عامر، عبید بن التحیان یعنی ابو الحسن بن التحیان کے بھائی، اور بعض نے بجائے عبید کے عتیق کہا ہے، عبداللہ بن زید صاحب الاذان، عبداللہ بن عمرو بن حرام، عقبہ بن عمرو، عقبہ بن وہب، عقبہ بن عامر، عبادہ بن حزم، عمرو بن حارث، عمرو بن غزیہ، عمرو بن عمیر، عمیر بن الحارث، اوف بن حارث، عویم بن سعدہ، فروہ بن عمرو، قتادہ بن النعمان، ذکرہ ابن اسحاق، قطبہ بن عامر، قیس بن عامر، قیس بن ابی صعصعہ، کعب بن مالک، مالک بن تیحان ابو الحسن، مالک بن عبداللہ بن جاشم، مسعود بن یزید، معاذ بن جبل، معاذ بن الحارث، یارف باما افرا، معاذ بن عمرو بن الجمو، ماکل بن المنذر، مان بن عدی، معوذ بن الحارث، بعرف باما افرا، یارف وما افرا، منظر بن عمرو، نعمان بن حارثہ، نعمان بن عمرو، ہانی بن نیار، ابو بردہ، یزید بن سالبہ، یزید بن خزام، یزید بن عامر، یزید بن المنذر، نصیبہ بنت قاب، اسما بنت عمرو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تمام نام ہم نے علامہ ابن جوزی کی کتاب سے نقل کیے ہیں۔ علامہ ابن حشام نے سیرت میں اور حافظ ابن سید الناس نے عیون الاسر میں تقریباً یہی نام ذکر کیے ہیں، صرف 8-10 نام کا تفاوت ہے۔ صفحہ نمبر 243۔ مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی گھروں اور بازاروں اور میلوں میں جا جا کر اسلام کی دعوت دیتے اور یہ فرماتے کہ کون ہے جو مجھ کو ٹھکانہ دے، کون ہے جو میری مدد کرے، یہاں تک کہ خدا کا پیغام پہنچا سکوں اور اس کے لیے جنت ہو۔ اگر کوئی ٹھکانہ دینے والا اور مدد کرنے والا نہ ملتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم کو یثرب سے آپ کے پاس بھیجا، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ہم میں سے جو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ مسلمان ہو کر واپس ہوتا۔ جب مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کب تک ہم اللہ کے رسول کو اس حال میں چھوڑے رکھیں کہ آپ مکہ کے پہاڑوں میں پریشان اور خوف زدہ پھرتے رہیں۔ 70 آدمی ہم میں سے موسم حج میں مدینہ سے مکہ آئے۔ الی آخر الحدیث کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاذا اسناد جید
جید علی شرط مسلم۔ اور حافظ حسمی فرماتے ہیں کہ رواہ احمد و بزار و رجال احمد رجاز الصحیح۔ قافلہ مکہ پہنچا، مسلمانوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم قدم بوسی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایام تشریق کے دوران میں منی کی اس مبارک گھاٹی پر شب میں ملنے کا وعدہ فرمایا، جہاں گزشتہ 12 حضرات بیت سے مشرف ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت تک مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت کو غائب درجہ محبوب رکھتے تھے۔ بیٹھتے ہی حضرت عباس نے انصار سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ محمد اپنی قوم میں نہایت عزت اور وقت والے ہیں۔ لوگ اگرچہ آپ کے دین کے مخالف تھے، مگر جس عزت اور وقت سے آپ کو دیکھتے تھے وہ کسی کو نصیب نہ تھی، اور ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں، اور وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کو پوری حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا، آپ نے جو فرمایا ہے ہم نے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس کے لیے حاضر ہیں کہ آپ اپنے لیے اور خدا کے لیے جو چاہیں ہم سے عہد لیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، اور کہا کہ اللہ کے لیے تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اپنے ساتھیوں کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ہم کو ٹھکانہ دو، اور جس طرح اپنے اور اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ہماری حفاظت کرو، اور خوشی ہو یا رنج، راحت ہو یا قلفت، افلاس ہو یا تو نگری، ہر حال میں میری اطاعت کرو، اور جب کہوں وہ سنو۔ انصار نے عرض کیا کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم کو اس کا کیا صلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت، یعنی آخرت کی لازوال نعمتیں۔ انصار نے کہا، سب منظور، لائیے دست مبارک اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ ابو الحسن بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو کچھ عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم میں اور یہود میں کچھ تعلقات ہیں، آپ سے تعلق قائم ہونے کے بعد ان سے ہمارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ آپ کو فتح و نصرت نصیب فرمائے تو آپ پھر مکہ مکرمہ واپس ہو جائیں، ہم کو تڑپتا ہوا یہاں چھوڑ جائیں۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، صفحہ نمبر 244، ہرگز نہیں، تمہاری جان میری جان ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے۔ اس پر سب نے نہایت رضا و رغبت کے ساتھ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے بیعت کے لیے کس نے ہاتھ بڑھایا۔ ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ تمام مختلف اقوال مجتمع ہو جاتے ہیں، جس میں کہ سلیمان بن نجیم فرماتے ہیں کہ جب اوس اور خزرج کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ سب سے پہلے کس نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، تو بعض نے یہ کہا کہ اس کا صحیح علم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوگا، وہ اس وقت موجود تھے، ان سے دریافت کرنا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسد بن زرارہ نے، جو سب سے زیادہ خوش نصیب اور باسعادت تھے، آپ کی بیعت کی، آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور پھر برا بن معرور نے، اور پھر اسید بن حفیر نے۔ حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کو پختہ اور مستحکم کرنے کی غرض سے کہا، اے گروہ خزرج، تم کو معلوم بھی ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر آئندہ چل کر مصائب اور شدائد سے گھبرا کر چھوڑ دینے کا خیال ہو تو ابھی سے چھوڑ دو۔ اس وقت گھبرا کر چھوڑنا خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا، اور اگر تم آئندہ کی شدائد و مصائب کا تحمل کر سکتے ہو اور اپنی جان اور مال پر کھیل کر اپنے عہد اور وعدہ پر قائم رہ سکتے ہو تو واللہ اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بہبودی ہے۔ سب نے کہا، ہاں
ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں، آپ کے لیے جان و مال سے ہم کو دریغ نہیں، مصائب سے ڈر کر خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انتخاب نقبہ۔ جب سب بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 12 نقیب منتخب فرمائے تھے، اسی طرح میں بھی جبرائیل کے اشارہ سے تم میں سے 12 نقیب منتخب کرتا ہوں، اور ان 12 سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ تم اپنی اپنی قوم کے کفیل اور ذمہ دار ہو، جیسے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے کفیل تھے۔ اسماء نقبہ کفر اللہ عنہم سجاتہم وادخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ جن حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقیب منتخب فرمایا، ان کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں: اسد بن زرارہ، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن الربیع، رافع بن مالک، ابو جابر عبداللہ بن عمرو، برا بن معرور، سعد بن عبادہ، منظر بن عمرو، عبادہ بن سامت، اسید بن حزیر، سعد بن خسیمہ، اور رفاع بن عبد المنظر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صفحہ نمبر 245۔ اور بعض اہل علم نے بجائے رفاع کے ابو الحسن بن تہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انصار میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ انتخاب کے وقت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ سے بتلاتے جاتے تھے کہ فلاں کو نقیب بنائیں۔ ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم میں سے 12 نقیب منتخب کروں گا، تم میں سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مجھ کو کیوں نقیب بنایا گیا، تم میں سے کوئی خیال نہ کرے کہ مجھ کو کیوں نہیں نقیب بنایا گیا، اس لیے کہ میں مامور ہوں، جس طرح حکم ہے اسی طرح کروں گا۔ اور جبرائیل امین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جس کو نقیب بنانے کا حکم تھا اس کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر مکہ میں پھیلی تو قریش نے انصار سے آ کر دریافت کیا، قافلہ میں جو یثرب کے مشرک اور بت پرست تھے، چونکہ ان کو اس بیعت کا بالکل علم نہ تھا، اس لیے ان لوگوں نے اس خبر کی تکذیب کی اور یہ کہہ دیا کہ یہ خبر بالکل غلط ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہم کو ضرور علم ہوتا۔ بعد ازاں یہ قافلہ مدینہ کو روانہ ہوا۔ روانگی کے بعد قریش کو اس خبر کی تصدیق ہوئی، انصار کے پکڑنے کے لیے دوڑے، مگر قافلہ نکل چکا تھا، کوئی ہاتھ نہ آیا، صرف سعد بن عبادہ کو جو قافلہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کو اثناء راہ سے پکڑ لائے اور خوب مارا۔ جبیر بن مطعم نے آ کر چھڑایا۔ بیعت کیا ہے؟ بیع سے مشتق ہے، جس کے معنی فروخت کرنے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں انتہائی رضا و رغبت کے ساتھ اپنی جان اور مال کو خداوند ذوالجلال کے ہاتھ بمعاوضہ جنت فروخت کر دینے کا نام بیعت ہے۔ چنانچہ جب یہ بیعت ہونے لگی تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے جو چاہیں شرط کر لیں، مگر یہ ارشاد فرمائے کہ ہم کو اس کے معاوضہ میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا، بڑے نفع والی بیع خرید و فروخت ہے، ہم اس کے اقالہ اور فسخ پر ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو بمعاوضہ جنت خرید لیا ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں جہاد و قتال کرتے ہیں، جس میں کبھی مارتے اور کبھی مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ کون عہد کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ بس اے مسلمانوں، تم کو بشارت ہو اور یہ بیع تم کو مبارک ہو جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ صفحہ نمبر 246۔
جنت میں ایک بازار لگے گا جس نے یہاں خدائے عزوجل کے ہاتھ اپنا جان و مال فروخت کیا اور سب جان و مال اس کے حوالے کر دیا، اس کو وہاں اختیار ہوگا کہ اس بازار سے جو چاہے بلا قیمت لے لے، اس لیے کہ وہ قیمت جان و مال پیشگی دے چکا ہے۔ واللہ در القائل۔ ایک ضروری تنبیہ، محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کے وقت صرف مردوں سے مسافہ فرماتے تھے، بیعت کے وقت عورتوں سے مسافہ نہیں فرماتے تھے، صرف زبانی اقرار اور عہد لے کر یہ فرماتے جاؤ تم سے بیعت ہو گئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کا جو ہجرت کر کے آئیں ان کا اس آیت سے امتحان فرماتے، جو عورت ان شرائط کو قبول کرتی جو اس آیت میں مذکور ہیں اس کو بیعت فرماتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ میں نے تجھ کو کلام سے بیعت کر لیا۔ خدا کی قسم آپ کے دست مبارک نے بیعت کرتے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، محض زبانی ارشاد سے بیعت فرماتے تھے۔ اور مسند احمد اور معجم طبرانی میں اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا، صرف اللہ کی اطاعت کا عہد لیتا ہوں۔ اور یہ روایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے طبقات ابن سعد اور مسند احمد اور ترمذی میں آئی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، لہذا آج کل پیروں کا عمل اس کے خلاف میں رائج ہے، اسلام اس سے بری ہے، لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ صفحہ نمبر 247۔ انصار کا قافلہ مکہ سے مدینہ پہنچا، اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ مدینہ کے اکثر قبائل اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مگر بعض بوڑھے ہنوز اسی قدیم بت پرستی پر نہایت سختی کے ساتھ قائم تھے۔ من جملہ ان کے عمرو بن الجموع قبیلہ بنی سلمہ کے سردار بھی تھے، جن کے بیٹے معاذ بن عمرو بن الجموع ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے مکہ سے واپس آئے تھے۔ عمرو بن الجموع نے لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جس کی عمرو بڑی تعظیم اور تقریب کرتے تھے۔ رات خود ان کے بیٹے معاذ بن عمرو نے اور معاذ بن جبل نے اور بنی سلمہ کے چند نوجوان مسلمانوں نے مل کر یہ کیا کہ عمرو کا بت لے جا کر ایک جو بچہ میں اوندا کر کے ڈال آئے۔ جب صبح ہوئی تو عمرو بن الجموع نے دیکھا کہ ان کا خود ساختہ خدا غائب ہے، کہنے لگے افسوس، نامعلوم ہمارے خدا کو کون لے گیا، ہمارے خدا کو کون لے بھاگا، اور اس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتے دیکھتے کیا ہیں کہ ایک جو بچہ میں اوندا پڑا ہوا ہے، وہاں سے نکال کر اس کو غسل دیا اور خوشبو لگائی۔ جب دوسری شب ہوئی تو پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اس بت کو گڑھے میں ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو عمرو بن الجموع اس کی تلاش کر کے لائے، نہلایا اور خوشبو لگائی۔ جب کئی روز متواتر اسی طرح گزرتے تو عمرو بن الجموع ایک روز تلوار لائے اور اس کو بت کے کاندھے پر رکھ دیا، کہا واللہ مجھ کو یہ معلوم نہیں کہ کون شخص تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، تیرے میں اگر کوئی خیر اور بھلائی ہے تو یہ تلوار موجود ہے، تو آپ اپنی حفاظت کر لے۔ جب رات ہوئی تو ان لوگوں نے تلوار اس بت کے کاندھے سے اٹھائی اور ایک مرے ہوئے کتے اور اس بت کو ایک رسی میں باندھ کر کسی گڑھے میں لٹکائے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بت غائب ہے۔ عمرو بن الجموع تلاش میں نکلے، دیکھا کہ بت اور مرا ہوا کتا دونوں ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے گڑھے میں لٹک رہے ہیں۔ دیکھتے ہی آنکھیں کھل گئیں اور بت سے مخاطب ہو کر کہا واللہ اگر تو خدا ہوتا تو اس قدر ذلیل نہ ہوتا، اور اسلام لے آئے اور اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیا کہ اس سے نے اپنی رحمت سے اس گمراہی سے نجات دی اور نابینا سے بینا بنایا، اور یہ شعر کہے خدا کی قسم اگر تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ رسی میں بند کر کنویں میں نہ لٹکتا، اف ہے تیری خدائی پر، آج ہم کو اپنی صفاحت اور بد عقلی معلوم ہوئی۔ حمد ہے اس خداوند ذوالجلال کی جو بڑا احسان کرنے اور رزق دینے والا اور جزا دینے والا ہے۔
صفحہ نمبر 248۔ اسی نے مجھ کو اس گمراہی سے بچایا قبل اس کے کہ میں قبر کی تاریکی میں رہن رکھا جاؤں۔ احمد مجتبیٰ خدا کی ہدایت یافتہ نبی امین کی برکت سے۔ اور نیز یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ گزشتہ تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور نار جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہوں جو خدا ہے، بیت حرام کا اور اس کے پردوں کا، اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہوں، اور بقدر شمار گناہ گاروں کے اور بقدر بارش کے قطروں کے اس نے مجھ کو ہدایت دی، اور در حالے کے میں کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی میں اور منات اور اس کے ہم جنس پرستوں کا حلیف بنا ہوا تھا، اور بڑھاپے کے بعد اللہ نے مجھ کو اس یعنی بت پرستی سے چھڑایا۔ قریب تھا کہ اسی بت پرستی کی ظلمت اور تاریکی میں ہلاک ہو جاؤں، ایمان لانے نے اس کی تلافی کر دی۔ اے خداوند خلائق، جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک برابر تیری حمد اور ثنا اور تیرا شکر کرتا رہوں۔ اس کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھ کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ صفحہ نمبر 249۔ نقطہ۔ حق جل وعلا کی یہ سنت ہے کہ جب حضرات انبیاء و مرسلین کے منکرین اور مکذبین کا انکار اور تکذیب حد سے گزر جاتی ہے اور ان کے اصحاب اور متبعین پر مصیبتوں کی کوئی انتہا باقی نہیں رہتی، حتیٰ کہ پیغمبر ان کی اصلاح سے تقریباً نا امید ہو جاتے ہیں، تب اللہ عز و جل کی نصرت اور مدد نازل ہوتی ہے۔ کما قال تعالی ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں بلا مشقت داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم نے پہلے لوگوں کی طرح مشقت نہیں اٹھائی؟ پہلے لوگوں کو تنگی پیش آئی اور اتنے ہلائے گئے کہ رسول اور اہل ایمان یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت ان کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد اور نصرت قریب آ گئی ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں تک کہ انبیاء کرام نا امید ہو گئے اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ مبادا لوگ یہ خیال کریں اور گمان کریں کہ ہم سے غلط کہا گیا، اس وقت ہماری مدد ان کے پاس پہنچی۔ اسی طرح جب آپ کی اور آپ کے اصحاب کی مصائب انتہا کو پہنچ گئیں اور سفر طائف نے ان کی اصلاح سے ایک قسم کی نا امیدی بھی پیدا کر دی، تب جاءہم نصرنا کا مصداق کا ظاہر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد پہنچی۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے مدینہ سے بھیجا۔ وہ آئے اور آپ کے دست مبارک پر آپ کی نصرت و حمایت کی بیعت کر کے واپس ہوئے۔ فرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ابو بکر یہ سن کر رو پڑے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے پیشتر مجھ کو گمان نہ تھا کہ فرت مسرت سے بھی کوئی رونے لگتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پہلے ہی سے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی جن کو 4 مہینے سے ببول کے پتے کھلا رہے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان میں سے جس ایک کو آپ پسند فرمائیں وہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں بدون قیمت کے نہ لوں گا۔ صفحہ نمبر 255۔ معجم طبرانی میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ابو بکر نے عرض کیا، بہتر ہے اگر آپ قیمتاً لینا چاہیں تو قیمتاً لے لیں، مطلب یہ کہ میری ذاتی خواہش کچھ بھی نہیں، میری ہر خواہش اور ہر میلان آپ کے اشارے کے تابع ہے۔ اس مقام پر بعض لوگوں کو یہ شبہ پیش آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹنی کی قیمت سے کہیں زائد آپ کی ذات بابرکات سے خرچ کیا اور آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ جس قدر ابو بکر نے اپنی جان اور مال سے مجھ پر احسان کیا اتنا کسی نے نہیں کیا، اور ترمذی میں ہے کہ جس شخص نے میرے ساتھ جو احسان کیا ہے میں نے اس کی مکافات کر دی ہے، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے حسنات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی دے گا۔ اس لیے شبہ ہوا کہ اس وقت آپ نے اونٹنے کی قیمت دینے میں کیوں اصرار فرمایا۔
جواب یہ ہے کہ ہجرت ایک عظیم عبادت ہے جس کو حق تعالیٰ نے بعد ایمان کے ذکر فرمایا ہے، اس لیے آپ اس عبادت عظمیٰ میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ خدا کی راہ میں ہجرت صرف اپنی ہی جان و مال سے ہو۔ فائدہ: واقعی کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام جدعہ تھا۔ واقعی فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کی قیمت 800 درم تھی۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ 400 درم تھی۔ 800 درم دونوں اونٹنیوں کی قیمت تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے کہ ابو بکر نے دونوں اونٹنیوں کو 800 درم میں خریدا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر قریش کے مشورہ کی اطلاع دی اور یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ رات اپنے کاشانہ مبارک میں نہ گزاریں۔ چنانچہ جب رات کا وقت آیا اور تاریکی چھا گئی تو قریش نے حسب قرارداد آ کر آپ کے مکان کو گھیر لیا کہ جب آپ سو جائیں تو آپ پر حملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو حکم دیا کہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت، تم کو کوئی کسی قسم کا غضن نہ پہنچا سکے گا۔ قریش اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے لیکن آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے اور امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے۔ آپ نے وہ سب امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سپرد کی کہ صبح کو یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ ابو جہل لہین باہر کھڑا ہوا ہنس ہنس کر لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زعم یہ ہے کہ اگر تم ان کا اتباع کرو تو دنیا میں عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے اور مرنے کے بعد تم کو بحشت بری ملے گی، اور ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو دنیا میں ان کے پیرووں کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم میں جلو گے۔ صفحہ نمبر 256۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں سے ایک مشت خاک لیے ہوئے برآمد ہوئے اور فرمایا کہ ہاں، میں یہی کہتا ہوں اور تو بھی ایک انہی میں سے ہے کہ دنیا میں میرے اصحاب کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور مرنے کے بعد جہنم میں جلے گا۔ اور اس مشت خاک پر سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر ان کے سروں پر ڈال دی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دی اور آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو نظر نہ آئے۔ آپ ان کے سامنے سے نکل کر ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور ابو بکر کو ہمراہ لے کر جبل سور کا راستہ لیا اور وہاں جا کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ کے مکان کے پاس سے گزرا تو قریش کی جماعت سے دریافت کیا کہ تم کیوں کھڑے ہو اور کس کے منتظر ہو؟ کہا کہ ہم محمد کے منتظر ہیں کہ وہ برآمد ہوں تو ہم ان کو قتل کر دیں۔ اس شخص نے کہا اللہ تم کو ناکام کرے، محمد تمہارے سروں پر خاک ڈال کر گزر بھی گئے۔ جب صبح ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ آپ کے بستر سے اٹھے تو یہ کہنے لگے کہ واللہ اس شخص نے ہم سے سچ کہا تھا، اور نہایت ندامت کے ساتھ حضرت علی سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا مجھ کو علم نہیں۔ یہ روایت طبقات ابن سعد میں حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور عائشہ صدیقہ اور عائشہ بنت قدامہ اور سراقہ بن جاشم رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ فائدہ: کفار قریش نے تمام شب آپ کے مکان کا محاصرہ تو رکھا مگر مکان کے اندر نہیں گھسے، اس لیے کہ اہل عرب کسی کے زنانہ مکان میں گھسنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو ٹیلے پر سے ایک نظر ڈال کر مکہ کو دیکھا اور فرمایا خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اگر میں نکالا نہ جاتا تو نہ نکلتا۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے اس وقت یہ فرمایا تو کیا ہی پاکیزہ شہر اور مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح بتلایا ہے۔ فائدہ: اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے اور یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ صفحہ نمبر 257۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت
اسما رضی اللہ عنہما، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے لیے ناشتہ تیار کیا، اجرت میں بجائے رسی کے اپنا پٹکا پھاڑ کر ناشتہ دان باندھا۔ اسی روز سے حضرت اسما ذات النطاقین کے نام سے موسوم ہوئیں۔ ابن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ ایک ٹکڑے سے توشہ دان باندھا اور دوسرے مشکیزہ کا منہ بند کیا، اور عبداللہ بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کی فرزند ارجمند تھے اور جوان تھے، وہ دن بھر مکہ مکرمہ رہتے اور رات کو آ کر قریش کی خبریں بیان کرتے، اور عامر بن فہیرہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عشاء کے وقت آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر کو بکریوں کا دودھ پلا جاتے تھے، اور عبداللہ بن ریکت دوئلی کو راہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا کہ وہ غیر معروف راستہ سے لے جائے۔ عبداللہ بن ریکت اگرچہ مذہباً کافر اور مشرک تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا، اور اونٹنیاں اس کے سپرد کی کہ دونوں کو تیسرے دن جبل سور پر لے کر حاضر ہو جائے اور مدینہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ فائدہ: راستہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا اور کافر کو مزدوری دے کر ہمراہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھنی کی لگام پکڑ کر چلے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر قابل اطمینان ہو تو اجرت دے کر اس سے خدمت لینا جائز ہے۔ یہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزدور اور اجیر تھا، معاذ اللہ قائد اور امیر نہ تھا۔ اس حدیث سے کافر کی اجرت اور خدمت کا جواز معلوم ہوا، لیکن کافر اور مشرک کو اپنا قائد اور امیر بنانے کا جواز اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ غار ثور: الغرض غرض سے نکل کر رات ہی میں دونوں حضرات غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ دلائل النبوہ بہقی میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً مروی ہے کہ جب آپ غار کی طرف روانہ ہوئے تو اس یار غار اور ہمدم و جان اثار محب با اخلاص اور صدیق با اختصار کی بے تابی اور بے چینی کا عجب حال تھا۔ کبھی آپ کی آگے ایک چلتے اور کبھی پیچھے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ بالآخر آپ نے دریافت فرمایا، ابوبکر یہ کیا ہے؟ کبھی آگے چلتے اور کبھی پیچھے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے تو کوئی آپ کی تلاش میں نہیں آ رہا تو پیچھے چلا جاتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کہ کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر کیا اس سے تمہارا یہ مقصد ہے کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، یہی چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں اور میں قتل ہو جاؤں۔ جب غار پر پہنچے تو عرض کیا، یا رسول اللہ ذرا ٹھہریے، میں اندر جا کر آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں۔ حافظ عسقلانی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اسی طرح عبداللہ بن ابی ملیکہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما سے مروی ہے۔ صفحہ نمبر 258۔ دلائل النبوہ بہقی میں زبا بن محسن سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا تو یہ فرماتے کہ ابوبکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ رات تو غار کی، اور یہ قصہ بیان فرماتے تھے جو ابھی ذکر کیا گیا ہے، اور دن وہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیر خانہ عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ ذرا نرمی کیجیے اور تالیف سے کام لیجیے۔ ابوبکر نے غصہ ہو کر یہ کہا، اے عمر، جاہلیت کے زمانہ میں تو بہادر اور دلیر تھا، اب کیا اسلام میں آ کر بزدل بن گیا؟ بتلا تو صحیح کس چیز سے ان کی تعریف کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور وحی منقطع ہو گئی۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور جہاد و قتال کروں گا۔ عمر کہتے ہیں، پس ہم نے ابوبکر کے حکم سے جہاد کیا اور اللہ نے ابوبکر کے ذریعہ سے ان تمام لوگوں کو جو اسلام سے بھاگ گئے تھے پھر اسلام کی طرف واپس فرما دیا۔ یہ ہے ابوبکر کا وہ دن جس پر عمر اپنی تمام عمر کی عبادت تصدق کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے
مذکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت مرسل نہ ہوتی تو شرط بخاری و مسلم پر صحیح ہوتی۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ اول ابو بکر غار میں اترے اور بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں فروکش ہوئے، اور باذن الہی ایک مکڑی نے غار کے منہ پر ایک جھالا تانا۔ یہ روایت طبقات ابن سعد میں عائشہ صدیقہ، ابن عباس، علی ابن ابی طالب، عائشہ بنت قدامہ اور سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالی عنہم سے متعدد سندوں کے ساتھ مروی ہے، جس میں بعض سندوں کے راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش تمام شب آپ کے مکان کا محاصرہ کیے رہے۔ جب صبح ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو آپ کے بستر پر سے اٹھتے دیکھا تو آپ کی بابت دریافت کیا کہ کہاں ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھ کو علم نہیں۔ اس وقت آپ کی تلاش میں ہر طرف دوڑے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے تو غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا دیکھ کر کہا، اس میں جاتے تو غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا باقی نہ رہ سکتا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کہ یہ اسناد حسن ہے۔ غار کے منہ پر مکڑی کے جالا تاننے کی جس قدر بھی روایتیں آئی ہیں، ان سب سے جید اور بہتر یہی روایت ہے۔ ابو مصعب مکی فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک، زید بن ارقم اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بیان کرتے سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ کے چہرہ کے سامنے ایک درخت اگایا اور ایک جنگلی کبوتر کے جوڑے نے آ کر انڈے دیے۔ مشرکین جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے تو کبوتروں کے گھونسلے دیکھ کر واپس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ہم سے دفع کیا۔ تنبیہ: یہ واقعہ کتب حدیث میں مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ ہر سند میں اگرچہ بعض راوی ضعیف ہے، لیکن مجموعہ سے قوت اور وثاقت آ جاتی ہے جو باضابطہ محدثین حسن لغیرہ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 259۔ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے اور قریش ہمیں تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر آ کر کھڑے ہوئے، اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے اگر کسی کی نظر اپنے قدموں پر پڑ جائے تو یقیناً ہم کو دیکھ پائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کے ساتھ تیرا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے۔ اے ابو بکر، ان دو کے ساتھ تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ہم دونوں تنہا نہیں، بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ ہے جو ہم کو ان اعداء کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ زہری اور عروہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حزین اور غمگین ہیں تو یہ ارشاد فرمایا، تو بالکل غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی تو بالکل غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ابو بکر کی تسکین کے لیے دعا فرمائی۔ پس اللہ کی طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خاص سکینت اور خاص طمانینت نازل ہوئی۔ اسی بارے میں حق جل شانہ فرماتے ہیں، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ جب وہ دونوں غار میں تھے تو پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، تو بالکل غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اس پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور قوت دی اس کو ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں کی بات نیچی کی، اور اللہ کی بات تو ہمیشہ ہی اوپر رہتی ہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ صفحہ نمبر 260۔ لطائف و معارف۔ تحقیق نزول آیت الغار دربار یا
جار غار سید الابرار علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التحیات وعلی آلہ وازواجہ الطاہرات وعلی اصحابہ الذین ہم قانوا نجوم الہدایہ للبریۃ الاسماء علی صاحبہ فی الغار فی الحیات وبعد الممات ورفیق فی الدنیا وصاحب علی الحوض وفی روضات الجنات۔ قبل اس کے کہ ہم آیت الغار کے لطائف و معارف ہدیہ ناظرین کریں، یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اول پوری آیت کو ماں ترجمہ کے نقل کر دیا جائے تاکہ ناظرین و قارئین کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کا پہلے ہی مددگار ہے، اسی نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، اور حال یہ کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا، اور حال یہ کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی اس سفر میں صرف دو تھے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آپ کے ساتھی اور جار غار یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو کے علاوہ اور کوئی شخص ہمراہ نہ تھا جس سے کسی سہارے کی توقع کی جا سکتی ہو۔ جس وقت آپ اپنے ساتھی اور جار غار سے یہ کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو، یقین رکھ کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی حمایت اور حفاظت ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی تسکین اور تسلی اتاری اور ایسے لشکروں سے تائید کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی بلا سبب ظاہری کے فرشتوں کی فوج سے غار سور کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے کافروں کی بات نیچی کی کہ غار کے کنارہ سے دشمنوں کو بینیل مرام واپس کر دیا، اور اللہ کا بول ہمیشہ بھلا ہی ہوتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے کہ اس نے اپنے نبی اور اس کے رفیق کو دشمنوں کے نرغہ سے نکال کر بعافیت تمام مدینہ پہنچا دیا۔ تھک جل شانہ نے اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جن فضیلتوں اور خصوصیتوں کو بیان فرمایا ہے، امت میں کسی کو اس کا عشر شیر بھی نصیب نہیں ہوا۔ اب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلتیں جو اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں اجمالاً ان کو بیان کرتے ہیں۔ کفار نہنجار جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر تل گئے اور بالاتفاق سب نے آپ کے قتل کا عزم بالجزم کر لیا، تو تب بحکم خداوندی آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور بحکم خداوندی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا۔ پس اگر خداوند ذوالجلال کے نزدیک ابو بکر مخلص اور صادق الایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نہ ہوتے تو ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتے، اور اللہ حاضر خود پیغمبر کو ان کی صداقت اور محبت اور عشق اور خلوص پر یقین کامل نہ ہوتا تو کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے سفر میں اپنے ہمراہ نہ لے جاتے۔ معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عقل تو نہ تھے کہ دوست اور دشمن اور مخلص اور منافق کو نہ پہچانتے ہوں۔ صفحہ نمبر 261۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے سفر پرخطر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے جانا اس امر کی شہادت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو اپنا محب خاص، ہمدم با اختصاص، عاشق جان نثار اور جاں باز و غم گسار سمجھتے تھے، اور حسب ارشاد باری تعالیٰ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ۔ حق تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا اعلیٰ درجہ کا نور فراست عطا کیا تھا کہ منافق کے چہرے اور اس کی بات ہی سے آپ پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ پس اگر بفرض محال
شیعوں کے ظام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا نفاق کیسے مخفی رہا؟ اور اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور مخفی رہا تو خداوند علام الغیوب پر کیسے مخفی رہا کہ اس نے اپنے پیغمبر کو ہجرت میں ایک منافق کے ہمراہ لے جانے کا حکم دیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حسن بصری اور سفیان ابن عینیہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ اس آیت میں حق جل وعلا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرنے پر تمام عالم کو عتاب فرمایا، مگر صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عتاب سے مستثنا فرمایا، اور صرف مستثنا ہی نہیں فرمایا بلکہ ایسے آڑے اور نازک وقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور مصاحبت اور معیت کو بطور مدح ذکر فرمایا۔